بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر متین الحق چودھری آپ سے مخاطب ہوں۔ سامعین کرام، آج جو میرا ٹاپک ہے وہ کرمنل لا پہ ہے۔ کرمنل ٹرائل کے اندر ایک سیکشن 205 ہے، واٹ از دا پروسیجر ٹو ایگزیمپشن فار اپیئرنس۔ کسی ٹرائل کے دوران اگر کسی ملزم کا، کسی ایکیوز کا کس طریقے سے کورٹ سے جو ہے اس کو ڈسپینسیشن مل سکتی ہے، اس کے لیے جو کسی ٹرائل میں اگر آپ کا سیشن ٹرائل چل رہا ہے یا مجسٹریٹ کے پاس جا رہا ہے تو اس کے لیے ڈسپینسیشن جو ہے اس کی اپلیکیشن انڈر سیکشن 205 ضابطہ فوجداری 1908 کے مطابق دی جا سکتی ہے۔ اس میں جو مجسٹریٹ صاحب جو ہے نا، وہ اپنی صوابدید پہ دے ہیز امپاورس ٹو ڈسپینس ود دا اپیئرنس فار اٹینڈنس آف اکیوز ان دا case during the trial. Other word we can say is also competent to permit him to appear by his pleader. اب پلیڈر سے مراد ہے کہ وہ اپنے کسی وکیل کے تھرو، کسی کونسل کے تھرو، یا جس کو اس نے پاور اٹھا نہیں دیا ہے وہ اس کے بہاف پہ پیش ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ لاء کے اندر جو امپاورز ہے وہ اس کا وکیل ہے، اس کا کونسل ہے، اس میں کوئی بیرسٹر جو ہے یا کوئی وکیل جو ہے، اس کا کونسل جو ہے ایڈوکیٹ لوئر کورٹ ایز ویل ایز ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ایز ویل ایز ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان پیش ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ڈیورنگ ٹرائل، کرمنل ٹرائل کے دوران اگر کوئی ایشو فریم نہیں ہوئی، فرد جرم ابھی نہیں لگائی گئی، تو مجسٹریٹ جو ہے وہ امپاورز ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو انڈر سیکشن 205 CRPC اجازت دے سکتا ہے کہ وہ کورٹ ایگزیمپشن سے، یعنی کورٹ اپیئرنس سے اس کو ایگزیمپشن دی جا سکتی ہے۔ اب اس کے لیے مجسٹریٹ جو ہے سیکشن 205 کے تحت کین گرانٹ ایگزیمپشن فرام دا اپیئرنس ان دا کورٹ ٹو اینی ایکیوزڈ سمنڈ بائی ہم، لیکن نو بار ایگزسٹ ان دا مجسٹریٹ ٹو گرانٹ سچ ریلیف بفور فریمنگ ایشوز۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ایشو فریم ہونے سے پہلے کسی کو ایگزیمپشن دے سکتا ہے، لیکن جب فرد جرم لگ جاتی ہے پھر اس کی حاضری بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب اس میں کورٹ یہ بھی دیکھتی ہے کہ ویو دیکھتی ہے کہ کورٹ کین ڈائریکٹ ملزم کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ ہر ڈیٹ پہ یا اگلی ڈیٹ پہ پیش ہو، لیکن یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اتنی دیر تک۔ یہ جو رعایت کس کو ملتی ہے، اسپیشلی یہ جو پردہ ظلم لیڈیز ہیں ان کے لیے، یا کچھ لوگ ضعیف ہیں، سک ہیں، بیمار ہیں، ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اب اس میں کچھ ججمنٹ بھی ہیں۔ 2004 وائلہ 1915 یہ ججمنٹ ہے۔ اس کے اندر بڑا کلیئر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی ملزم جو ہے وہ کورٹ میں حاضر نہیں ہو سکتا، کورٹ اس کو ایگزمپشن گرانٹ کر سکتی ہے کسی بھی وارنٹ کیس کے اندر۔ لیکن کوئی بھی کورٹ ایسا آرڈر پاس کرنے سے پہلے کیپ ان مائنڈ دیٹ کہ کن حالات کے تحت مقدمے کے کیا حالات واقعات اس کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ اب کورٹ پرسنل اپیئرنس سے کسی کو جو ہے نا وہ ڈسپینس بھی دے سکتی ہے، یعنی اس کو حاضری معافی دے سکتی ہے، لیکن اس کے حوالے سے ہائی کورٹ کا ایک اپنا ویو ہے۔ ہائی کورٹ اپنی اوریجنل جورسڈکشن میں اپنے آئینی اختیارات، ہائی کورٹ از اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ اگر آپ انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ریٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں، جس میں سیکشن 205 کا حوالہ بھی دیں گے، سیکشن 561 CRPC کا بھی حوالہ دیں گے، اور آپ ایک پٹیشن فائل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر کہ ہائی کورٹ سے آپ پرمیشن لے سکتے ہیں۔ تو ہائی کورٹ while exercising original jurisdiction has passed order under section 205 CRPC to dispense with personal attendance of a accused may be a lady accused and allow her advocate to present her۔ اب یہاں پہ یہ کہا گیا ہائی کورٹ نے کہ کوئی بھی accused may be any lady lawyer and may be any lady accused، اس کو اجازت دی گئی ہے
کہ وہ اپنے ایڈوکیٹ کے تھرو، اپنے وکیل کے تھرو، اپنے پلیڈر کے تھرو پیش ہو سکتی ہے۔ پاور بینک فار مجسٹریٹ مسٹ بی ڈیم ٹو بی اویلیبل ٹو دا ہائی کورٹ۔ اب اس میں ہائی کورٹ جو ہے اختیارات اپنے اوریجنل جورسڈکشن میں آرڈر جاری کر سکتی ہے، خود بھی آرڈر جاری کر سکتی ہے یا کسی مجسٹریٹ کو ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ آپ انڈر سیکشن 205 اس ملزم کو حاضری معافی کی اجازت دے دیں۔ اب اگر دیکھا جائے کہ یہ جو ورڈ ہے پلیڈر، تعریف کے اندر CRPC کے اندر ضابطہ فوجداری کے اندر پلیڈر کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت دی گئی ہے۔ پلیڈر کی ڈیفینیشن ہے سیکشن 4 سب سیکشن 1 آگے سب سیکشن R۔ اس میں شامل ایسے لوگ ہیں جس کو کورٹ کی اجازت سے، ملزم کورٹ کی اجازت سے، ٹھیک ہے جی، کورٹ کی اجازت سے ملزم اپنے بہاف پلیڈر مقرر کرتا ہے، وکیل مقرر کرتا ہے، اپنا پاور آف اٹارنی سائن کر کے دے دیتا ہے کہ وہ کورٹ کی پروسیڈنگ کو پیش ہو جائے اگینسٹ ہم، کہ وہ کوئی کورٹ کی پروسیڈنگ اس کے خلاف نہ ہو جائے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ لاء کیا کہتا ہے۔ اس میں ججمنٹ بھی ہے، AIR 1929 بمبئی 211 ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے، جس کے اندر ڈویژن بینچ نے فیصلہ دیا کہ پلیڈر سے مراد کوئی وکیل، کوئی اٹارنی یا ملزم کے بہاف پہ کوئی شخص جس کو پاور آف اٹارنی دے کے پیش کیا جائے۔ اس میں اس کی وضاحت کی گئی جو کہ کورٹ پروسیڈنگ میں پیش ہو بائی دی پرمیشن آف دی کورٹ، اور کوئی ایسی پروسیڈنگ نہ ہو جائے جو کہ ملزم کے خلاف چلی جائے۔ اب اس میں ملزم کی حاضری کو ہمیشہ کے لیے ڈسپینس ختم نہیں کیا جا سکتا، ایک خاص سٹیج تک اجازت دی جاتی ہے، لیکن جب شہادت شروع ہو جاتی ہے، جب اس میں جرح شروع ہو جاتی ہے، فرد جرم لگ جاتی ہے، پھر ملزم کو پیش ہونا پڑتا ہے۔ جب ملزم کا جرح کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، انڈر سیکشن 342 CRPC ضابطہ فوجداری 1908 کے مطابق اس میں ججمنٹ بھی ہے 1986 پاکستان کرمنل لاء جنرل 2977۔ اس میں بھی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ملزم کی حاضری مسٹ ہے، لیکن جب ٹرائل شروع ہو جائے گا، سیشن ٹرائل ہو یا مجسٹریٹ ٹرائل ہو، انڈر سیکشن 342 CRPC یہ بہت ضروری ہے۔ وہاں پہ ویئر گرانٹ آف ایگزیمپشن از ناٹ لائکلی ٹو ہارم دا کمپلینٹ آف اسٹیٹ۔ اگر جس جگہ پہ اگر دیکھا جائے، اگر کسی ملزم کی حاضری معافی جو ہے جس سے کسی مقدمے پہ برے اثرات مرتب ہو، تو کورٹ ایٹ اینی اسٹیج کین وڈرا دس آرڈر۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ اگر سرکار کی طرف سے کوئی کمپلینٹ فائل کی ہوئی ہے، تو جہاں پہ جنرلی یہ درخواست سیکشن 205 کی جو درخواست ہے حاضری معافی کی، یہ مسترد کی جا سکتی ہے۔ یہ کورٹ ایسی درخواست کو مسترد کر سکتی ہے جس میں کوئی استغاثہ ہو، استغاثے کا کیس ہو، جس کے اندر اسٹیٹ کی طرف سے کوئی استغاثہ کیا گیا، تو ایسی حاضری معافی کی درخواست جو ہے نا وہ ریفیوز کی جا سکتی ہے۔ یہ اس میں بہت ساری ججمنٹ ہیں سپیریئر کورٹس کی، وہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اسپیشلی یہ سیکشن کس لیے انڈل کیا گیا تھا۔ یہ کیا گیا تھا پردہ آبزرونگ لیڈیز کے لیے۔ پردہ آبزرونگ لیڈیز کے اندر کچھ ایسی خواتین ہیں جو پردہ آبزرونگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کچھ ننز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے اندر کرسچینٹی جو کہ سروسز جو کہ خدمات سر انجام دیتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کرسچنز کے جو ہوتے ہیں چرچ وہاں پہ ہوتے ہیں، وہ بھی پردہ نشین لیڈیز ہیں۔ کچھ ایسی خواتین ہیں جو کہ ہماری بزرگ خواتین ہیں یا ایسی خواتین ہیں جو کہ پردہ آبزرونگ ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کورٹ اپیئرنس سے ایگزمپٹ کرا دیا جا سکتا ہے اسی سیکشن کے مطابق۔ اس طرح کچھ ٹرائبل کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر جہاں پہ کوئی اخلاقی گراوٹ کا مورل ٹرپیٹیوٹ انوالو ہو، وہاں پہ ایسی ملزم خواتین جن کے خلاف کوئی FIR ہو جائے، تو وہاں پہ ایسی خواتین جو ہوتی ہیں نا، ان کو کورٹ اپیئرنگ سے ان سے ایگزمپشن دی جا سکتی ہے۔ اس میں کچھ
خواتین پردہ آبزرونگ ہے، کچھ بزرگ خواتین ہیں، کچھ بیمار لوگ ہیں، یا اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، فیکٹری ورکر ہیں، مزدور ہیں، یا بزی بزنس مین ہیں، یا کچھ پولیٹیشنز بھی ہیں جن کی جہاں پہ کوئی ان کی جان کو خطرہ ہو، یا کچھ ملکی ایسے بین الاقوامی امور میں مصروف ہوں، ان کو بھی ایگزیمپشن دی جا سکتی. کوئی ایکس پرائم منسٹر ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی کا چیئرمین ہو، ان لوگوں کو بھی ایگزیمپشن دی جا سکتی ہے انڈر سیکشن 205 CRPC. The court should exempt a such person from personal attendance. یہ 1973 کرمنل لا جنرل سیکشن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 262. اس میں بڑا کلیئر لکھا گیا ہے کہ اس میں کوئی پولیٹیشین ہو، کوئی بیزی لوگ ہوں، لیبرز ہوں، ورکرز ہوں، یا کچھ ایسے بیمار لوگ ہوں، بوڑھے لوگ ہوں، ان کو کورٹ اپیرنس سے اٹینڈنس سے ان کو ایگزیمپشن دی جا سکتی ہے. اب یہاں پہ کوئی انلیگیلٹی یا ارریگولیرٹی نہیں ہونی چاہیے. اگر ٹرائل چل رہا ہے اس کے اندر کوئی ریگولیرٹی، اگر کورٹ ٹرائل چل رہا ہے، کرمنل ٹرائل چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی ارریگولیرٹی نہیں ہونی چاہیے، انلیگیلٹی نہیں ہونی چاہیے. اس کے کانسیکوینسز ٹرائل کے اوپر نہیں پڑنے چاہیے. اگر کوئی پلیڈر یا کونسل آپ کی طرف سے پیش ہو رہا ہے تو وہ آپ کی جگہ پہ ایویڈنس تو نہیں دے سکتا، جرا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، مخالف پارٹی کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو آپ کے بہاف کے اوپر سوالات کر سکتا ہے. لیکن جہاں آپ کی ایویڈنس ہے وہ آپ ہی کو دینی ہوگی. کونسل، پلیڈر، ٹھیک ہے جی، وہ جب فرد جرم لگ جائے گی، جب آپ کی شہادت شروع ہو جائے گی، ایویڈنس شروع ہو جائے گی، کراس ایگزامن ہوگا، تو اس میں آپ کی حاضری مسٹ ہے. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ سیکشن 342 CRPC کے مطابق، ٹھیک ہے جی، اس میں PLD 1954 لاہور 107 یہ فیصلہ ہے، ٹھیک ہے جی، لاہور ہائی کورٹ کا. اس میں بڑا کلیئر لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی انلیگیلٹی یا ارریگولیرٹی جسے ٹرائل کے رزلٹ کے اوپر، کانسیکوینسز کے اوپر کوئی فرق آ جائے، تو اس میں پھر جو پلیڈر کی یا حاضری نہیں چلے گی، ٹھیک ہے. On the pleader being examined on behalf of the woman accused under section. اب اس میں کوئی بھی پلیڈر جو ہے کسی خاتون ملزم کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی، بیان دے سکتا ہے، لیکن اس کے ٹرائل کے اوپر کچھ اثرات نہیں پڑنے چاہیے. اب دوسرا یہ ہے کہ ٹرانسفیری کورٹ cannot cancel the order dispensing with the person attending of the accused. اب فرض کیجئے ایک مقدمہ ایک مجسٹریٹ سے دوسری مجسٹریٹ سے، ایک سیشن ٹرائل سے دوسرے سیشن جج کے پاس چلا جاتا ہے، تو ایسا جو ایگزمپشن آف اپیئرنس کا جو آرڈر ہے، ڈسپینسنگ ود پرسنل اٹینڈنس کا جو اکیوز کا ہوتا ہے آرڈر، اس کو وڈرا نہیں کیا جا سکتا، کینسل نہیں کیا جا سکتا. اس کے حوالے سے PLD 1963 کراچی 832 یہ فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، کراچی ہائی کورٹ کا. اس میں بڑا کلیئر لکھا گیا ہے کہ کیس ٹرانسفر ہو جائے کسی اور سیشن جج کے پاس، ایک مجسٹریٹ سے دوسرے مجسٹریٹ کے پاس، تو دوسرا مجسٹریٹ ایسے آرڈر کو کینسل نہیں کر سکتا جو کہ اپلیکیشن انڈر سیکشن 305 CRPC منظور کی گئی ہو کسی ملزم کی پرسنل اپیئرنس آفٹر بیل، ٹھیک ہے جی. اگلا ہے جی، اس کے علاوہ کچھ سیکشنز ہیں، سیکشن 205 ہے، سیکشن 353 ہے، سیکشن 540A CRPC ہے. اس میں کورٹ کے پاس پاورز ہے کہ کورٹ ڈسپینس وتھ اپیئرنس، پرسنل اپیئرنس کی ملزم کی درخواست جو ہے اس کے بارے میں ججمنٹ فیصلہ دے سکتی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ 2004 وائل لا 1915 کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح دا پرسنل اٹینڈنس کے حوالے سے جہاں پہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی، وہ پلیڈر جو ہے وہ ملزم کو بلا سکتا ہے کہ آپ آ کے اپنی جگہ پہ بیان دیں. اس میں جب فرد جرم ماہر ہوتی ہے ملزم کا پیش ہونا ضروری ہوتی ہے، جب ملزم کا ڈیورنگ ٹرائل اس کی ایویڈنس ہونی ہے اس کا پیش ہونا ضروری ہے، جب اس کے اوپر جرا ہونی ہے اس کے لیے اس کا پیش ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز فیلڈ ٹرائل نہیں ہو سکتا. اب جہاں پہ ہم پرسنل اپیئرنس کی بات کریں گے انڈر سیکشن 205، کورٹ may dispense with examination and may examine his counsel instead who is represented during the absence. اب یہاں پہ یہ ہے کہ فیئر ٹرائل کے حوالے سے کسی بھی ملزم کو ایگزیمپشن نہیں دی جا سکتی ڈیورنگ دا ٹرائل، اسپیشلی
جب آپ کا کوئی ایویڈنس ہو رہی ہے، اسپیشلی جب کوئی کراس ایگزامن ہو رہا ہے، اسپیشلی جب آپ کوئی ایسے ڈاکومنٹ جو ہیں ان کو کورٹ میں پریزنٹ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا جو ہے نا وہ پلیڈر بحث تو کر سکتا ہے، جرا کر سکتا ہے، لیکن آپ کے بہاف پہ ایویڈنس نہیں دے سکتا، اس لیے ملزموں کا پیش آنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ جہاں مجسٹریٹ ایک سمن ایشو کرتا ہے، ہی ہیز دا پاورز، لیکن وہ کسی بھی اسٹیج کے اوپر حاضری معافی کی درخواست کو منسوخ کر کے کسی بھی اسٹیج پہ ٹرائل کی ضرورت کے مطابق ملزم کو کورٹ میں حاضر ہونے کے لیے سمن جاری کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ لمیٹیشن نہیں ہے، اس میں لمیٹیشن کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ The only limitation is that a magistrate who issues summon can alone exercise power of no other magistrate can do۔ اب جس مجسٹریٹ نے آرڈر جاری کیا ہے، ٹھیک ہے، حاضری معافی کا انڈر سیکشن 205 CRPC، وہی پاور رکھتا ہے اسی درخواست کو منسوخ کر کے دوبارہ ملزم کو حاضری کے لیے کہ وہ پیش ہو جائے۔ اب یہاں پہ کسی بھی اسٹیج پہ کورٹ میں پلیڈر کی بجائے پلیڈر کونسل نے تو پیش ہونا ہی ہوتا ہے۔ ایٹ اینی اسٹیج مجسٹریٹ، ٹرائل مجسٹریٹ جو ہے یا ٹرائل سیشن جج جو ہے، ٹھیک ہے جی، یا کوئی ٹرائل ایسا ہے، چند ٹرائل ایسے ہیں جو کہ ہائی کورٹ میں بھی چلے ہیں۔ اس میں ذوالفقار علی زیڈ بھٹو صاحب کا کیس تھا، ٹھیک ہے جی، اس میں ذوالفقار بھٹو صاحب کو کورٹ پہ بلایا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح سے کئی ایسے کیسز ہیں، سیشن ٹرائل ہے یا مجسٹریٹ ٹرائل ہے، مجسٹریٹ کورٹ، وہاں پہ ایٹ این اسٹیج ویئر کورٹ از ریکوائرڈ ٹو اپیئر the accused in person for recording his statement as well as his cross-examination, the court may summon and court may recall his orders under section 205۔ جو کورٹ نے ایک آرڈر کیا ہے حاضری معافی کا، اس کو ریکال کر سکتی ہے، واپس لے سکتی ہے، اس آرڈر کو منسوخ کر کے ملزم کو دوبارہ طلب کر سکتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ مجسٹریٹ جو ہے نا، اگر اس کا ایکسکیوز ہے ملزم کا، جی میں نہیں آ سکتا، اس کے ریفیوز کو ایکسکیوز کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ہائی کورٹ اگر کوئی آرڈر پاس کر دیتی ہے، دا ہائی کورٹ ول ان پراپر کیسز انٹرفیئر دا ریویژن جوڈیشن اینڈ ول ڈسپینس ود دا پریزنس۔ اب AIR 1927 آل انڈیا الہ آباد کا ایک فیصلہ 149، اس کے تحت ہائی کورٹ نے اختیارات دی ہیں۔ ہائی کورٹ میں انٹرفیئر ان ریویژن جوڈیشن، ریویژن جوڈیشن کے تحت ہائی کورٹ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو کسی بھی کیس کے اندر جو ہے نا وہ آرڈر جاری کر سکتا ہے مجسٹریٹ کو۔ اب ہائی کورٹ، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ کورٹ ول سی دا فیئر ٹرائل۔ اب اس کے علاوہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر یہ بھی بتائیں گے اگلا ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ میں پروفیسر متین الحق چودھری بہت ممنون ہوں کہ آپ نے میرا لیکچر کرمنل ٹرائل کے اوپر سنا، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔